السلام علیکم، آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل کہانی گھر میں سید زادی کی طرف سے خوش آمدید۔ دوستو، میرے اس چینل پر ناول پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو میرے کوئی ناول کی قسط پسند آئے یا میرا کوئی ناول پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ دریا پار کرنا ہے کی چوتھی قسط۔ امی حیرت سے اس کو دیکھنے لگی، پھر پوچھا، کون ہے رابیر؟ میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اس کا M.Com کا آخری سال ہے، اس نے اسی طرح سر جھکائے ہوئے بتایا۔ پھر امی کتنی دیر تک اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہیں، ذرا سی پلکیں اٹھا کر انہیں سوچتے دیکھ کر کہنے لگی، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، مجھے وہ بہت اچھا لگا، اس کے گھر والے بھی بہت اچھے ہیں، میں ان سے مل چکی ہوں، اور میں اس کے علاوہ۔ وہ پھر خاموش ہو گئی تو امی تیز ہو کر بولی، جو تمہارے باپ کو پسند آ گیا فرحانہ کا بھائی تو ہم شادی وہی کریں گے۔ میں یہ سب نہیں جانتی، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اب ابو کو سمجھانا آپ کا کام ہے۔ وہ امی کو مشکل میں ڈال کر ان کے کمرے سے نکل آئی تھی، اور یہ نہیں تھا کہ وہ خود اطمینان سے ہو کر بیٹھی تھی، بلکہ پہلے سے زیادہ پریشان اور خائف تھی، کیونکہ ابو کی اصول پسند اور قدرے سخت کی طبیعت سے وہ اچھی طرح سے واقف تھی۔ اس لیے شام میں وہ اپنے کمرے سے نکلی ہی نہیں۔ جب سمیر امی ابو کو لے کر چلے گئے تب اس نے باہر آ کر اوپر کی بیل بجائی، رنگ سے جھانک کر بولی، کیا ہے، نیچے آؤ۔ وہ کہہ کر لاؤنج میں آ بیٹھی تو فوراً ہی ندا سیڑھیاں بھانکتے ہوئے نیچے آ گئی۔ تو وہ خود نہیں آ سکتی تھی؟ نہیں، اس نے گہری سانس کے ساتھ کہا۔ تو ندا اس کا چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگی، کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ پھر ادھر ادھر دیکھ کر پوچھنے لگی، آنٹی کہاں ہیں؟ امی ابو سمیر بھائی کے ساتھ ان کے سسرال گئے ہیں۔ تو کیا تم نہیں گئی؟ نہیں یار، بہت گڑبڑ ہو گئی ہے، وہ ندا کا ہاتھ کھینچ کر بٹھاتے ہوئے بولی۔ سمیر بھائی کے سسرال والوں نے بدلے میں میرا رشتہ مانگ لیا ہے۔ پھر میں نے امی ابو کو رابیر کے بارے میں بتا دیا ہے۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا۔ اچھا تو کیا، لیکن ابو کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اگر انہیں سمیر بھائی کا سالہ پسند آ گیا تو مشکل ہو جائے گی، ابھی وہ اسے دیکھنے ہی گئے ہیں۔ اس نے تشویش ظاہر کر کے ندا سے پوچھا، تم نے دیکھا ہے اسے؟ نہیں، نہ میں نے دیکھا ہے اور نہ میں اسے دیکھنا چاہوں گی، بس تم دعا کرو کہ ابو بھی اسے ریجیکٹ کر دیں۔ اس نے کہا تو ندا ہنس کر بولی، اس سے میرے گھر کا راستہ دکھا دینا۔ وہ بھی بے ساختہ ہنس پڑی۔ یہ بات صرف امی ابو کو لڑکا پسند آنے کی نہیں تھی، اس سے زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ یہ شادی ادلے بدلے میں ہو رہی تھی، جس پر سمیر بھائی اور ابو کو تو بالکل اعتراض نہیں تھا، اور امی بھی اعتراض نہ کرتی اگر وہ جو رابیر کے بارے میں نہ بتا چکی ہوتی۔ اس لیے انہوں نے ابو کے سامنے بدلے کی شادی کے منفی پہلو کو بیان کرنا شروع کر دیا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں، ایک گھر خراب ہو تو دوسرا بھی اجڑ جاتا ہے، پھر ہم اس طرح سوچیں ہی کیوں؟ گویا وہ اس سلسلے میں کچھ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اور ادھر سے مایوس ہو کر امی نے اس کے سامنے لڑکے کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں۔ وہ تو پہلے ہی بے دھیانی میں رہی، لیکن جب امی کا مقصد سمجھ آیا تو چڑ کر بولی، وہ ہوا کتنا بھی اچھا ہو، مجھے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ پھر بتاؤ میں کیا کروں؟ امی نے بے بسی سے کہا تو وہ ان کی بات سے زیادہ لہجے میں بے بسی سے ٹٹکی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ لوگ صرف فرحانہ کی رہا میں نہیں بڑھ رہے تھے، اگر آپ کو لڑکی دینا منظور ہے تو پھر ہمیں بھی منظور ہے، امی نے بتایا۔ تو وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے بولی، تو آپ کو اس وقت کہہ دینا چاہیے تھا کہ آپ کو منظور نہیں ہے۔ کیسے کہہ دیتی؟ اتنی مشکل سے سمیر شادی پر راضی ہوا ہے اور کرے گا بھی اسی سے۔ میں نے کہا تو دکھ سے بولی، اس کا مطلب ہے ان کی خاطر۔ امی خاموش رہی تو ان کی خاموشی گویا تصدیق تھی۔ اس نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا
پھر اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور رات کے کھانے پر بھی باہر نہیں آئی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ بھوک ہڑتال کر کے اپنی بات منوانا چاہتی تھی، بلکہ وہ بے حد پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ جانتی تھی اگر ابو نے اس متبادل رشتے کے لیے حامی بھر لی تو پھر امی بھی کچھ نہیں کر سکیں گی۔ بہرحال رات اس نے بہت سوچا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا اس صورتحال سے کیسے نمٹے۔ اسی پریشانی میں وہ یونیورسٹی آئی تھی۔ رابیل، جو اس کے 3 دن کی غیر حاضری پر ناراض تھا، اس کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر ساری ناراضگی بھول گیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں بہت پریشان ہوں۔ اس کی آنکھیں ویسے ہی چھلکنے کو بےتاب تھیں۔ ارے یوں سریعام روگی تو کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ رابیل نے اس کی شکل دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بہت پریشان تھی اور دکھی انداز میں پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ بتاؤ تو صحیح، کیوں اتنا پریشان ہو؟ اس نے فوراً ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ ڈالی، پھر اس کے ساتھ لائبریری میں آ بیٹھی اور ساری بات رابیل کو بتا کر سوالیہ نشان بن گئی۔ وہ کتنی دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، بتاؤ میں کیا کروں؟ میرا مطلب ہے میں یہی کر سکتا ہوں کہ آج ہی اماں کو تمہارے گھر بھیج دیتا ہوں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں ابھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا جب تک تمہارے گھر والے پہلا سوال یہی کریں گے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ ہاں، اگر انہیں تمہاری شادی کی جلدی نہ ہو تو بات جلدی دیکھی نہیں ہے، سمیر بھائی کی وجہ سے امی ابو کو مجبوراً میرے لیے حامی بھرنا پڑے گی، تو تم اپنے سمیر بھائی سے بات کرو۔ اس نے کہا تو وہ مایوسی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، البتہ امی سے کہہ سکتی ہوں، لیکن وہی بات کہ وہ فرحانہ کو پسند کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ شادی کریں گے تو فرحانہ سے، ورنہ کبھی کسی سے نہیں کریں گے۔ یہ تو بات تم نے کیوں نہیں کی؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ شاکی ہو گیا۔ وہ الجھتے ہوئے کہنے لگی، میں امی کو تمہارے بارے میں بتا چکی ہوں، لیکن تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ میں ایک لڑکی ہوں؟ سمیر بھائی کی طرح میں وارننگ نہیں دے سکتی۔ وہ ہونٹ بیچ کر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اسے دیکھ کر بولا، ایک راستہ ہے میرے پاس۔ کیا؟ میرے ساتھ بھاگ چلو۔ اس نے بظاہر بہت سنجیدگی سے کہا تھا، جس پر وہ کتنی دیر اس سے خونخوار نظروں سے گھورتی رہی، پھر افسوس سے بولی، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ پھر کیا امید کرتی ہو مجھ سے، بتاؤ، تاکہ میں وہی کروں۔ کچھ نہیں، تم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی، فوراً اس کی کلائی تھام کر پوچھنے لگا، اور تم کیا کرو گی؟ فکر مت کرو، زہر نہیں کھاؤں گی۔ وہ اس کے حیف انداز پر بولی، تو تم نہیں کھاؤ گی، لیکن میں ضرور کھا لوں گا۔ وہ اس کی کلائی چھوڑ کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا، رابی۔ وہ دوبارہ بیٹھتے ہوئے ٹیبل پر پیشانی ٹکا کر رو رہی تھی، تو وہ خود پر جبر کیے ہوئے اسے دیکھتا گیا۔ کتنی دیر بعد جب اس کے آنسو تھم گئے، وہ اٹھنے لگی، تب اسے روک کر بولا، سنو، میں کل تمہارے ابو سے ملوں گا۔ نہیں، ابو نے اگر تمہیں منع کر دیا تو پھر ہماری ساری کوشش بیکار ہو جائے گی۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی، پھر اماں کو بھیجوں؟ اس نے پوچھا تو وہ سوچتے ہوئے الجھ گئی۔ مجھے نہیں پتا، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔ تو پھر ایسا کرو، اپنے بھائی کی منگیتر سے بات کرو اور اپنے گھر والوں کو بدلے کے رشتے سے باز رکھو۔ رابیل نے کہا تو وہ اس نچ پر سوچنے لگی، پھر اسے دیکھ کر بولی، میرا خیال ہے فرحانہ کی بجائے اس کے بھائی سے بات کرتی ہوں، کیونکہ فرحانہ ہو سکتا ہے اپنی محبت میں خود غرض بن جائے، جبکہ ادھر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ چلو پھر۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ قدرے حیران ہوا۔ میں کہاں چلوں؟ فرحانہ کے گھر۔ اس کے بھائی کے آفس کا نمبر معلوم کر دو۔ اس نے کہا تو وہ اچھل پڑا، میں اس کے گھر جاؤں گا؟ گھر نہیں بابا،
فون پر تم خود اس کے دوست کا نمبر ظاہر کر کے پوچھو، میں اس کا دوست بول رہا ہوں۔ اس نے جھنجھلا کر کہا تو وہ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، پھر اس کے ساتھ چلتے ہوئے اچانک رک کر اسے دیکھنے لگا۔